ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے جولائی کی 27 اور محرم الحرام کی 20 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. ڈپٹی کمشنر لیہ سنتوش سکھادیوے نے گزشتہ روز کانفرنس ہال لیہ میں 78ویں یوم آزادی کی تقریبات کو احسن طریقے سے منانے کے سلسلے میں کی جا رہی تیاریوں کا جائزہ لینے کے غرض سے ایک میٹنگ کی صدارت کی. ڈپٹی کمشنر نے میٹنگ میں محکمہ جات کے تیاریوں سے متعلق ایجنڈوں کا جائزہ لیا اور محکمے کے سربراہوں سے کہا کہ وہ میٹنگوں میں کیے گئے فیصلوں پر زمینی سطح پر عمل آوری کو یقینی بنائیں. مزید انہوں نے محکمے کے سربراہوں سے کہا کہ وہ زیادہ سے زیادہ مقامی مواد استعمال کرنے کو یقینی بنائیں، چاہے وہ سجاوٹ کے پھول، ریفریشمنٹ یا یادگاری اور انعامی تحائف ہوں. اس کے علاوہ انہوں نے محکموں کو ہدایت کی کہ وہ پلاسٹک کا کوئی بھی مواد استعمال نہ کریں اور خاص طور پر پلاسٹک کی منرل بوتلوں کے استعمال سے بھی گریز کریں. میٹنگ میں ڈی سی لیہ غلام محمد، ایس ایس پی لیہ شروتی اروڑا، چیف پلاننگ آفیسر لیہ چھونگ گیلسن اور دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان موجود تھے. مشروم پروڈکشن کو بڑھاوا دینے کے لیے مقامی سیلف ہیلپ گروپ کو تربیت فراہم کرنے کی غرض سے نیشنل رورل لائیولی مشن کرگل نے سکاس اور کرشی وگیان کرگل کے اشتراک سے اہتمام کردہ 4 روزہ تربیتی پروگرام کل اختتام کو پہنچا. اس تربیتی پروگرام کا مقصد سیلف ہیلپ گروپ کے ممبروں کو مشروم کی پیداوار کے بارے میں تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ان کو بااختیار بنانا تھا. ڈاکٹر نسرین، سینئر سائنٹسٹ سکاس کے وی کے نے سیلف ہیلپ گروپ ممبران کو مشروم کی کاشت کے سلسلے میں تربیت فراہم کی. تربیت کے دوران شرکاء نے مشروم کی کاشت، پروسیسنگ اور مارکیٹنگ کے بارے میں تفصیلی جانکاری حاصل کی. محکمہ خزانہ یو ٹی لداخ نے اپنے لداخ انٹیگریٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف الیکٹرانکس اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی سینٹر لیہ میں نئے اپ گریڈ شدہ LIFMS پر ایک ٹریننگ سیشن کا انعقاد کیا. لداخ انٹیگریٹڈ فائنینشیل مینجمنٹ سسٹم پر جاری ٹریننگ سیشنز کے مطابق یہ ٹریننگ سیشن خاص طور پر لداخ پاور ڈپارٹمنٹ کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا. ٹریننگ کا بنیادی مقصد محکمے کے عملے کو LIFMS کی تازہ ترین تکنیکی اپڈیٹ سے واقف کرانا تھا. ٹریننگ میں کل 15 شرکاء نے شرکت کی، جن میں BCA، متعلقہ ڈیلنگ اسسٹنٹ، BCO اور متعلقہ ڈیلنگ اسسٹنٹ اور GDO لیول اور ڈیلنگ اسسٹنٹ شامل تھے. سیشن کا انعقاد نوڈل آفیسر جگمت نمگیال نے LIFMS عملے کے دیگر ارکان کے ساتھ کیا. انہوں نے نظام کے مختلف ماڈیولز کے بارے میں تفصیلی رہنمائی فراہم کی. اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں. وزیر زراعت شیوراج سنگھ چوہان نے پارلیمنٹ میں کسانوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP قانون نہ بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ کسانوں کے ساتھ مودی حکومت کی بڑی دھوکہ دہی ہے. ان باتوں کا اظہار کانگریس کے سینئر لیڈر رندیپ سنگھ سرجیوالا نے جمعہ کو یہاں پارلیمنٹ ہاؤس کے احاطے میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کیا. انہوں نے اسے BJP کی کسان مخالف ذہنیت کا نتیجہ قرار دیا اور کہا کہ یہ ذہنیت آج ایوان میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب وزیر زراعت نے کسانوں کے لیے MSP قانون بنانے سے صاف انکار کر دیا.
خبروں کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنعانی نے اپنے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ طفل کش صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی جانب سے پیرس اولمپک کے حوالے سے ایران پر لگائے جانے والے نفرت انگیز الزامات دراصل غزہ میں جاری نسل کشی سے عالمی رائے عامہ کی توجہ ہٹانے اور فلسطین کے مظلوم عوام کے خلاف جنگی جرائم پر اٹھنے والی عالمی نفرت اور غم و غصے سے بچنے کی گناہونی کوشش ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس طرح کے الزامات امن اور دوستی پر مبنی اولمپک چارٹر کے خلاف ہیں اور صہیونی حکومت کی جانب سے بین الاقوامی اصولوں اور اقدار کی کھلم کھلا پامالی کی مثال ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کیا کہ پچھلے 10 ماہ میں دسیوں ہزار بے گناہ فلسطینیوں کا بہیمانہ طریقے سے قتل عام کرنے والی صہیونی حکومت کی جانب سے ایران پر لگائے جانے والے الزامات انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ اس پیغام کے آخر میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے لکھا ہے کہ ہم فرانس کے حکومت اور قوم کے لیے دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کی میزبانی اور مکمل سلامتی کے ساتھ اس کے انعقاد کی امید کرتے ہیں۔ ناصر کنعانی نے بتایا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے کھلاڑیوں کا دستہ پیرس اولمپکس میں شرکت کرے گا، جس میں درجنوں کھلاڑی اور قومی سطح کے چیمپئن شامل ہوں گے۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا کہ تحریک جہاد اسلامی کے عسکری بازو القدس بریگیڈ کے راکٹ حملوں کے بعد اسقلان اور غزہ پٹی کے آس پاس کے قصبوں میں خطرے کے سائرن بجائے جانے لگے۔ ادھر القدس بریگیڈ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس کے نوجوانوں نے ناصر صلاح الدین کے بٹالین کے ساتھ مشترکہ آپریشن کے دوران مشرقی خان یونس میں غاصب صہیونی فوجیوں اور ان کی گاڑیوں پر حملے کیے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ غزہ شہر کے ایک سکول میں چھپے صہیونی فوج کے ساتھ ہونے والی ایک جھڑپ کے دوران متعدد صہیونی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔ دوسری جانب حماس کے فوجی بازو شہید عزا الدین القسام بریگیڈ نے بھی ایک مختصر بیان میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ اس کے نوجوانوں نے جنوب مغربی غزہ شہر کے علاقے تل الہوا میں صہیونی فوج کے ہیلی کاپٹر کو راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو کل تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔